نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وملجانا وبابانا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين. نہایتی عزت و تکریم کے لائق حضرت علامہ پیرزادہ سید فیاض حسین شاہ صاحب دامت فیوزہم اور من جملہ حاضرین مجلس، مجھے لگتا ہے کہ میں موڑا سیدہ میں زیادہ تر سید زادوں سے مخاطب ہوں، یہ درست ہے، اور گویا علی والوں سے مخاطب ہوں، یہ درست ہے. تو ذرا جاگ کے بیٹھیں گے ہم اور مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے نام پاک سے نور حاصل کریں گے اور پھر نماز ادا کر لیں گے. علی والوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی والے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی والے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی والے، شہداء کربلا سب کے سب علی والے، حق والے سارے علی والے. تو علی والوں، آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ علی پاک کا نام لینا عبادت ہے، علی پاک کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو ابھی تک تو بے شک کی آواز آئی، حیدر حیدر کی آواز تو آئی نہیں. حالانکہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت فیوزہم حضرت علامہ فہامہ مناظر اسلام آپ تشریف فرما ہوئے تو حیدر حیدر کی پریکٹس تو یہاں پہ بھی ہم نے مل کے کی تھی. تو مجھے ابھی تک آپ کی حیدر کی آواز نہیں آئی. علی والوں، حیدر 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 ہاتھ بلند کر کے حیدر ذکر کیجئے تاکہ ہماری روح کو تسکین ملے. آپ حیدر کا ذکر کیجئے تاکہ ہماری روح کو تسکین ملے. اور میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ میں نے آیت بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ آیت بینہ اور اس کے پہلے اور بعد کے مضامین اس منظر کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں جو منظر جب حسنین کریمین علیہ السلام، میری مراد حضرت امام حسن مصطفیٰ پانچویں خلیفہ راشد علیہ السلام کی ذات گرامی اور امام حسین پاک شہید اعظم شہید کربلا امام عرش مقام امام علی مقام علیہ السلام، آپ دونوں شخصیات کی بیماری میں منت مانی گئی اور یہ نام فضہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ جو گھر میں بھی موجود تھیں اور جو سیدہ پاک سیدہ کونین. اور میں آپ کی توجہ چاہوں یہاں رک کر، باہر آواز آ رہی تھی حضرت علامہ سید فیاض حسین شاہ صاحب کی کہ سیلاب آ گیا، زلزلے آ گئے، آزمائش آ گئی. تو عجیب بات ہے، انسانیت کا نام لینے والے اور انسانیت کے نام پر یہ کہنے والے کہ شخصی آزادی ہے اور یہ کہنے والے کہ دنیا کے اندر انسانیت کا درد اور مخلوق کا درد ہم میں ہے. میری مراد یورپینز ہے کہ ابھی آپ نے سنا ملکہ برطانیہ اس کی تجہیز و تقسیم پر 4 بلین روپیز سے پاؤنڈ سے زیادہ رقم خرچ آئی اور آپ کے یہاں سیلاب آیا. UN کے سیکرٹری جنرل بھی آ گئے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ اظہار ہمدردی بھی کر لیا اور گلوبل وارمنگ جو وارن کر رہا ہے، الرٹ کر رہا ہے، جو توجہ دلا رہا ہے کہ موسم دنیا کا تبدیل ہو رہا ہے اور گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے پوری دنیا کو سیلاب کے خطرات لاحق ہیں. تو 1 کچھ ملین سے اوپر آپ کو امداد نہ آئی، لیکن آپ کو امداد آنے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ علی والوں، جی تو کہہ دیجئے علی والوں یاد کرو کہ خلفائے راشدین میں مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ دور ہے
کہ جس دور میں کبھی رات کو کوئی بھوکا نہیں سویا، وہ علی والوں کے زندہ ہوتے ہوئے، علی کرم اللہ وجہہ الکریم حیدر کرار امیر کائنات امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والوں کے زندہ ہوتے ہوئے کسی کی امداد کی تو ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی آیت بینہ اور اس کا پہلا اور بعد کا مضمون ہماری توجہ دلاتا ہے کہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مولا کائنات امیر کائنات امیر علی بن ابی طالب علیہ السلام اور سیدہ کائنات سیدہ کونین آپ سلام اللہ علیہ آپ سب نے وہ منت کے 3 روزے رکھے۔ میں اختصار سے کام لوں گا کہ آپ کا وقت سامنے کی گھڑی تو شاہ صاحب نے کرامت کے طور پہ غائب کر دی کہ مجھے اندیشہ نہ ہو کہ مجھے بات کتنی کرنی ہے۔ تو جناب والا روزے رکھے، منت مانی اور ہر افطار کے وقت کسی نے آواز دی۔ اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ آواز دینے والے جبرائیل تھے یا آواز دینے والا کون تھا، اس بحث میں بھی نہیں پڑھتے کہ عرش الہی جن ملائکہ نے اٹھا رکھا تھا ان میں سے ہر ایک کی طاقت اور قوت وہ شکل حیدر کرار ہونے کی وجہ سے قوت اور طاقت تھی۔ لیکن علی والوں آپ پھر بھول گئے علی والوں، صدیقیوں علی والوں، فاروقیوں علی والوں، عثمانیوں علی والوں اور علی کی اولاد علی والوں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد کے ہوتے ہوئے ہم کسی کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں گے۔ ملکہ برطانیہ کی تجہیز و تدفین پر انہوں نے جو بھی اخراجات کیے، لیکن آج وہ آواز دینے والا، تصور کیجئے، چشم تصور میں دیکھیے کہ گھرانہ ہے سیدہ پاک کا سلام اللہ علیہا، فدا کا بھی وہ گھرانہ ہے علی پاک کا، اور سیدہ پاک اور علی پاک کے گھرانے کے باہر آ کر ایک اسیر آواز دیتا ہے، ایک مسکین آواز دیتا ہے، ایک یتیم آواز دیتا ہے، اور تینوں روز افطار کے وقت جس بھی ذریعہ سے وہ ستو آئے، جس بھی ذریعہ سے وہ جو آئے، جس بھی ذریعہ سے وہ خوراک آئی، اس خوراک کو تصدق کر دیا گیا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ علی والوں کے زندہ ہوتے ہوئے کسی کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہ کہے امدادی کام جاری ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت ہم اپیل کنندہ ہیں، اور جا بجا ہم نے اپیل کی۔ ہم آج بھی آپ سے گزارش کریں گے، لیکن آپ کی طرف سے جو انشاءاللہ کلیکشن ہوگی اور وہ 5 کی نسبت سے ہوتی چلی جائے گی، اور وہ 5 کی نسبت سے ہوتی 11 کی نسبت تک جائے گی، اور 11 کی نسبت سے ہوتی 12 کی نسبت پہ جائے گی، اور 12 سے 14 پہ جائے گی۔ تو وہ جتنی کلیکشن ہوگی وہ علامہ سید فیاض حسین شاہ صاحب دعوت فیوز ان کے پاس جمع رہے گی۔ لیکن کلیکشن ہم آج کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم کل گھر سے لے کے آئیں گے۔ آج جو ہم گھر سے لے کے آئیں گے وہ ہم اکٹھا کریں گے، ان کے پاس رہے گی۔ اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو ڈسٹرکٹ کے ناظم ہیں، علالت طبع کی وجہ سے مجھے تاخیر بھی اسی طرح کی صورتحال میں ہوئی، وہ آج حاضر خدمت نہیں ہو سکے، ان کی ٹیم حاضر خدمت نہیں ہو سکی۔ وہ باقاعدہ شاہ صاحب سے رابطہ کر کے یہ جہاں ہمیں پہنچانا چاہیں گے یا جس جگہ یہ فرمائیں گے اس جگہ آ کر وہ آپ کی کلیکشن لے جائیں گے۔ ایک بات، اور دوسری بات، آپ کو یہ حدیث شریف یاد ہے؟ میں ہمارا جات وقت مجھے تاخیر ہوئی ہے پہنچنے، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، اور کسی علم اور کسی فصاحت اور بلاغت کا میں دعویٰ نہیں کرتا۔ آپ کو یاد ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک اول التخلیق ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی ہوئی، صرف یہی نہیں ہوا کہ علی پاک نے پیدائش کے بعد حضور علیہ السلام کی گود میں آپ کو رکھا گیا تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، اور آپ نے گھٹی لی آپ کے لحاف تن کی، اور اس کے بعد آپ نے نظریں اٹھا کے پہلا چہرہ وجل کریم نے اب پہلا چہرہ، پہلی نظر وہ دعا کے چہرے اور واللیل کی زلف والے آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ ڈالی۔ نہیں، بات یہاں تک نہیں ہے، بلکہ عالم ارواح میں جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک کی تخلیق ہوئی، پھر جو وقت گزرا، اس وقت کے گزرنے کے بعد جب منشاء ایزدی ہوئی، جب طبیعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی، اس لیے
یہ بھی تو قرآن کہتا ہے نا. میں ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا حوالہ عرض کرتا جاؤں، بات میری آخر میں ہے. اور گھڑی کی طرف دیکھنے کی ضرورت آپ کو محسوس انشاءاللہ رحمان نہیں ہوگی کہ منشا ایزدی ہوئی اور پھر طبیعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے اس لیے کہا کہ اے محبوب ہم آپ کا آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. ہم بدل دیں گے قبلہ کو اس طرف جدھر آپ کی طبیعت مبارکہ ہے. ابھی بدل لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. تو یہ آیات بینات بتاتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی مبارک کا لحاظ رکھا جاتا ہے. منشا ازدی تھی، طبیعت مصطفیٰ تھی، نور علی کو بھی تخلیق کر دیا گیا. اور علی پاک کا نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک کے ساتھ وہاں پہ اتنا عرصہ رہا جتنی منشا ازدی تھی، جتنی طبیعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا علی! اور نعرہ انہوں نے لگایا، جواب میں نے اونچی دیا. شاید میرے دیکھنے والے یہ کہیں گے کہ آپ کو حیدر کرنا یاد نہیں رہا. آپ حیدر کا ذکر بھول گئے. حیدر پاک کا ذکر دلوں کو تقویت دیتا ہے، اور ڈر اور خوف کے مرحلہ میں اللہ رب العالمین اس نام کے ذریعہ سے انسان کو قوت اور طاقت دیتا ہے. اور آج پوری قوم آزمائش سے دو چار ہے. سیلاب نے آج آپ کے 60% پاکستان کو ڈبو دیا. علی پاک نے یہ تو نہیں دیکھا تھا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا یہ تو نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ اور آپ کا نظام شریف وہ یہ تو نہیں ہے کہ اس کے کام آنا تو اس کے کام نہ آنا، اس کے کام آنا تو اس کے کام نہ آنا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو مرضی مبارکہ یہ ہے کہ آپ کام آتے جاؤ. دنیا ہمارے لیے ہے ہی نہیں. دنیا تو آزمائش کا گھر ہے. دنیا میں تو ہمارا حصہ ہی نہیں. کسی معاملے میں اس حوالہ سے ہمارے امیر محترم جماعت سنت پاکستان تحصیل مری کے صدر ذی وقار کا ذکر بھی ہو جائے کہ کسی جگہ ہم نشست میں تھے تو ہم نے کہا کہ کسی کا مسئلہ تھا تو یہاں حل کرنے کے لیے ہم حاضر خدمت ہوئے. تو آپ جب پوچھنے لگے مسئلہ حل ہو گیا تو کہنے لگے اپنا سارا حصہ دنیا میں ہی لے کے جانا ہے، آخرت کے لیے نہیں رکھنا. تو ہم نے کہا 2018 کے الیکشن میں تو ہم نے آگے اتنے زور و شور سے آپ سے کہا نہیں تھا کہ ووٹ ہمیں دیجئے گا. میں پاکستان عوامی تحریک کے کوثار کے صدر کی حیثیت میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں. میں تحریک منہاج القرآن کے ذمہ دار کی حیثیت میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں. محض حضور مفکر اسلام علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی کے غلام کی حیثیت میں محض ہے تو ساری فکر ان کی، ہے تو سارا نور ان کا، ہے تو ساری توجہ ان کی. محض اس حیثیت میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں. محض حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب کے کارکن کی حیثیت میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں. میں آپ سے مخاطب ہوں حیدری ہونے کے ناطے. آپ حیدری ہیں اور حیدریوں کے حضور حیدری ہو کر پیش ہونا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں حیدری ہونا سکھایا کس نے ہے؟ ہمیں حیدری سکھایا حضور مفکر اسلام نے ہے، علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی نے ہے. اور ہمیں حیدری ہونا سکھایا کس نے ہے؟ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ہمیں حیدری ہونا سکھایا ہے. آپ کو تو اللہ نے گھٹی ہی حیدری ہونے کی دی ہے. جو آپ کے ہمسائے ہیں جو سادات نہیں ہیں، ان راجگان کی خدمت میں بھی آپ سے خدمت میں گزارش کروں کہ آپ خوش قسمت ہیں، آپ خوش بخت ہیں کہ آپ کو حیدریوں کی نسل والے جو ہیں ان کی ہمسائیگی نصیب ہوئی ہے. تو اب میری بات آخر میں ہے. ایک مرحلہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ حیدریوں سیلاب والوں کے لیے کلیکشن کے لیے شاہ صاحب ویسے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بزرگ ہیں، سید زادے ہیں، پیر زادے ہیں، مجھے انہوں نے یہاں بٹھا دیا، میں اوپر بیٹھ گیا. لیکن بنیادی طور پہ آنا تو شاہ صاحب بہت چاہیے تاکہ ان کے آنے کی آپ کو، لیکن اب یہ اپنا فرستادہ بھیج رہے ہیں، اپنا نمائندہ بھیج رہے ہیں. مسجد شریف کا چندہ نہیں ہے یہ، سیلاب والوں کے لیے. اور رک کے آئیے جی تاکہ طبیعتیں مائل ہوں. آپ نے منہاج القرآن منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنا ہے. اور کسی کی بھی حصہ داری جو ہے وہ 5 کی 11 کی 12 کی 14 کی نسبت سے کم نہ ہو. اور دوسری بات آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ علی پاک کے بیٹے علی حجویر داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے دربار اقدس میں مسلسل بے ادبی، گستاخی اور آواز اونچی کرنے کی جسارت کی جا رہی ہے. وہ خواجہ اجمیری معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے قدموں میں بیٹھ کر سادات کی کانفرنس ہوتی ہے
داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جس کے میر مجلس ہوتے ہیں، جس کے اہم ترین مدعوین میں سے، دعوت دیے جانے والوں میں سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوتے ہیں، جب احکامات مکمل ہوتے ہیں، روحانی دنیا کے وہ سارے سلسلے مکمل ہوتے ہیں، تو خواجہ اجمیری یہ کہہ کر اٹھتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور، یہ تو زبان سے یاد ہے، مل کے کہہ لیجئے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامنا رہنما۔ تو گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کیا بندہ جوتا بلند کرے؟ حیا نہیں تجھے، غیرت نہیں تجھے، حضور کا کلمہ پڑھتے ہو، جن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نالین اقدس کے سمیت آگے چلے جانے، شب معراج پہ چلے جانے کا سارا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، کلمہ گو کے پیش نظر ہے، اہل اسلام کے پیش نظر ہے، کوئی خود کو حیدری کہلائے تو پیش نظر ہے، فاروقی حیدری ہو تو پیش نظر ہے، میں پھر کہوں کہ صدیقی حیدری ہو پیش نظر ہے، عثمانی حیدری ہو پیش نظر ہے۔ تو کیا تمہارے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ نام حضور کا لیتے ہو، علی کے بیٹے، حجویر کے داتا، ان کی بارگاہ میں جوتا بلند کرتے ہو، اور نام مصطفیٰ کا لیتے ہو، یہ قابل مذمت آپ کے جذبے نہیں تڑپے؟ آپ کو حیدر نہیں یاد آئے؟ آپ نے حیدری نہیں کہا؟ چلے میں کروا لیتا ہوں، حیدر 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 حیدر، کہ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، یہاں سے ہاتھ کھولیں، گھٹنوں کے اوپر سے کھولیں اور مل کے کہیں حیدر 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 حیدر۔ حیدر والے زندہ ہیں، حیدر والے تمہیں بارگاہ علی حجویر میں جوتے بلند ہوتا دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم مذمت کرتے ہیں، ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ سیلاب زدگان کی مدد کی طرف بھی توجہ کیجئے اور اس مذمت کی طرف بھی توجہ کیجئے۔ ہم نے کیا کیا؟ آپ کہیں گے اپنی بات، آپ کے نزدیک 12 ربیع النور شریف کو آپ مصروف ہوتے ہیں، 11 ربیع النور شریف کو آپ مصروف ہوتے ہیں، تو ہم نے 29 ستمبر، آج کیا دن ہے ذرا؟ جمعۃ المبارک۔ آج کیا دن ہے؟ جمعۃ المبارک۔ آنے والی جمعرات کو مری میں فروغ امن و محبت ریلی رکھی ہے، اور یہ فروغ امن و محبت ریلی یہ استقبال ہے ماہ ربیع الاول کا، اور اس استقبال ماہ ربیع الاول پر اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کے ترانے باوضو اور باقاعدہ با جماعت ہو کر ایک دو نہیں، اس بات کو اپنے تک نہیں رکھنا، سنبل سیدہ تک نہیں رکھنا، نیو مری تک نہیں رکھنا، صرف ایک جگہ تک نہیں رکھنا۔ آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہوں گے، آپ کے دور اور نزدیک رشتے اور ناطے ہوں گے، آپ نے آنا ہے۔ کہاں پہ آنا ہے؟ فروغ امن و محبت ریلی میں۔ سلسلہ کیا ہے؟ ماہ ربیع الاول شریف کا استقبال۔ حالات کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والوں کو، حضرت صدیق والوں کو، حضرت فاروق والوں کو، حضرت عثمان والوں کو، امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام والوں کو، حسنین کرینین والوں کو جوتے دکھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے رد عمل میں جوتے نہیں اٹھانے، وضو کرنا ہے، درود و سلام عرض کرنا ہے اور تشریف فرما ہونا ہے۔ 5 بجے ہم آپ کا موٹر ایجنسی کی طرف انتظار کریں گے، پرچم بردار ریلی ہوگی، انشاءاللہ رحمان سید زادے قیادت کریں گے، اور آپ سارے سید زادے اس کے مہمان خصوصی ہوں گے، اور اس میں کم از کم آپ کی طرف سے، آج وہ 5 اور 11 والی نسبت اگر رہ گئی ہے تو کم از کم آپ کی طرف سے انتظام کیجئے، بعد میں بیٹھ جائیے، ہم جیسے پہنچ گئے ویسے واپس بھی چلے جائیں گے، ہمارے لیے نہ رکیے، آپس میں بیٹھ کر آج جمعہ شریف کے اجتماع کے بعد مشورہ کر لیجئے کہ جانا کیسے ہے اور آخر تک رہنا کیسے ہے، اور آخر میں جب بھی مار کے علی پاک کے نور کو اس سینے میں منتقل کر کے اللہ حافظ کہہ کے واپس آنا کس طرح ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔